السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پختونخوا میں کل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ثوابی میں ایک جلسہ ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا بیان داغا ہے عمران خان کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے۔ صوبے میں دہشت گردی ہے، جو دہشت گردی کی لپیٹ میں اس ٹائم پہ پختونخوا کا صوبہ آ چکا ہے، اس حوالے سے تھوڑی بات کریں گے۔ ناظرین، بات کرنے سے پہلے تمام تر دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر پسند آتا ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، کل پاکستان تحریک انصاف کا ثوابی میں جلسہ تھا۔ اس جلسے کی ناکامی اور کامیابی پہ کئی باتیں ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ۔ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ بڑا سیدھا ہے۔ ایک تو یہ جلسہ جو تھا، اگر اس کی کامیابی ناکامی پہ بات کریں تو جو پیمانہ ہم بتا رہے ہیں کہ بڑا سیدھا ہے، وہ یہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد پختونخوا میں، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی 81-82 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 90-95 جو ہیں صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، ان سب کو ملا کے آپ اندازہ لگا لیں۔ آپ کے اس ٹائم پہ 33 سے 35 صوبائی وزراء اور معاون خصوصی ہیں، مطلب 140 150 160 ممبران اسمبلی صرف قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے۔ اگر آپ پنجاب کو نکال دیں تو زیادہ تر صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو یہاں سے نکلی ہیں، ان کو اگر ملا لیں صرف پختونخوا کے حساب سے تو وہ 140 بنتی ہیں، جس میں 35 وزراء ہیں۔ اگر ایک ایک وزیر جو ہے وہ 1,000 لوگ بھی لے کے آئیں تو یہ 1.5 لاکھ لوگ آسانی سے لے کے آ سکتے ہیں۔ اور جب جلسے میں سیاسی ورکر سارے جانتے ہوں گے جنہوں نے جلسے جو ہے وہ اٹینڈ کیے ہوں، ہم تو 92 سے جلسوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جلسے کامیاب کیے جاتے ہیں، کس طرح کرسیاں رکھی جاتی ہیں، کس طرح جلسہ بڑا کیا جاتا ہے، اور پیمانہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ کتنے افراد آ کے اگر 30 سے 35 ہزار لوگ آ جاتے ہیں تو جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ پختونخوا میں ایک تو تحریک انصاف کی حکومت تھی اور ہے، اور اس کے باوجود جلسے میں آپ یقین کریں کہ 15,000 لوگ نہیں تھے۔ ایک کمزور جلسہ تھا، ایک ناکام جلسہ تھا، اور ان کے آپس کے اختلافات پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں واضح کرتا چلوں کہ پختونخوا میں اگر کل بھی الیکشن اناؤنس کر دیا جائے تو جو زمینی حقائق ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ، جو باتیں ہوتی ہیں لوگوں سے، اس میں تحریک انصاف کی جو عمران خان کی جو اکثریت ہے یا اس کی مقبولیت ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم پختونخوا کا یہ ٹرینڈ پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت 10 سال حکومت کرنے کے بعد کوئی واضح کام پختونخوا میں نہیں کر سکی، مگر یہ جو آخری جو حکومت آئی ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان کے جیل میں رہنے پہ، ان کی پاپولیرٹی پہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ اور یہ بھی حیران کن ہے کہ ان کے صوبائی اسمبلی کے ممبران اور قومی اسمبلی کے ممبران واضح طور پہ کہتے ہیں، جس طرح آج سے 40-45 سال پہلے باچا خان بابا فرماتے تھے کہ ولی خان بابا کہ ہم جو ہے وہ ووٹ عوام کی خدمت کے لیے ہمیں نہیں ملا، ہمیں جو ووٹ ملا ہے وہ ہمیں پشتوں کو جیتنے کے لیے ملا ہے، اپنا وطن جیتنے کے لیے ملا ہے، خدمت کرنے کے لیے ملا ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں، ہم ماضی میں چلے گئے اور ان کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ دیا گیا ہے، عمران خان کو ہر صورت ہم نے باہر لانا ہے، ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا۔ ان کی باتوں میں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ ہے، ان کی باتوں میں سچائی ہے۔ عوام نے ایک ٹرینڈ شروع کر دیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے، اس بار عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہے، اور اس سٹینڈ کی بدولت جو ووٹ تھا نواز شریف کا بھی، جو پنجاب میں ووٹ تھا، بڑا ووٹ بینک تھا، ووٹ کو عزت دو والا، وہ بھی شفٹ ہو گیا، ادھر آ گیا۔ تو اب تحریک انصاف کا قد جو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ اس کا قد بہت بڑا ہے۔ عمران خان کا جیل میں رہنے کے بعد ان کو جس انداز میں، بھونڈے انداز میں سزائیں سنائی گئی، کیسوں کا ستیہ ناش کیا گیا، ججز کو اکھاڑ پکھاڑ کے 26 آئینی ترامیم کے تحت جو کچھ کیا گیا، یہ سب عوام دیکھ رہی ہے۔ عوام جو ہے وہ سامنے جو ہے میڈیا ہاؤسز کو، اس پہ بھی بیلیف نہیں کرتی، اور تحریک انصاف کی ساری کیمپین سوشل میڈیا پہ چلتی ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی ایک مقبول سیاسی جماعت ہے۔ ملک میں سیاسی جماعتوں کا کمزور ہونا جمہوریت کی کمزوری ہوتی ہے۔
नून 2013 तक जो पॉपुलरिटी पे थी वो आज जो है वो कमजोर पड़ गई है। पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो के दौर में बड़ी पीक पे थी। मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कमजोर पड़ गई है और जरदारी के हाथ में चली गई है। तो पीपल्स पार्टी भी अभी, ये जमहूरियत की कमजोरी है कि पीपल्स पार्टी कमजोर हो रही है, मुस्लिम लीग नून कमजोर हो रही है। जमातों को कमजोर नहीं होना चाहिए। जब वो कमजोर होती है और खत्म होने के करीब होती है तो ये जमहूरियत का बड़ा नुकसान होता है। एक लूली लंगड़ी हुकूमत जो है, अब जैसे ये है हाइब्रिड निज़ाम है, इसको चलना चाहिए ना कि इस्टेब्लिशमेंट की मतलब डायरेक्टली हुकूमत हो या मार्शल्ला हो। मार्शल्ला से लाख दर्जे लूली लंगड़ी हुकूमत जो है वो बेहतर होती है। जमहूरियत को किसी न किसी शक्ल में आगे लेके जाना पड़ता है। पाकिस्तान में जो जमहूरियत होती है वो जैसे, अब क्या बताऊं, जमहूरियत का नाम है मगर पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी होती है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट को आप पसंद होते हैं आप हुकूमत में आ सकते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है तो मकबूलियत आपके किसी काम की नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत में कोई दो राय नहीं, मगर यहाँ पे तहरीक इंसाफ में जो आपस के इख्तिलाफात हैं, ये एक नाकाम जलसा था जो सवाबी का था। इसमें 14 से 15,000 लोग जो है बमुश्किल इस जलसे में होंगे। आप 10 से 15,000 कर लें तो आप अंदाजा लगाएं कि इतने ज्यादा मेंबरान असेंबली, इतने ज्यादा वुज़रा, एक सूबे में हुकूमत, एक यार इस तरह का जलसा कोई भी मेंबर कौमी असेंबली या एक सूबाई वजीर अपने इलाके में कर सकता है, जिसमें वो 10 से 15,000 लोग इकट्ठे कर सकता है। पूरे मुल्क से लोग लाने की जरूरत क्या थी? पंजाब से लोगों ने बीच में शिरकत की, पूरे सूबे से लोगों ने शिरकत की, उसके बावजूद जलसा जो था वो नाकाम रहा। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के आपस के अख्तिलाफात और वो ये ग्रुपिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि वो नहीं चाहते कि ये जलसा जो है वो जुनैद अकबर की मौजूदगी में कामयाब हो। बड़े बड़े दावे किए गए इस जलसों में, बड़े बड़े नारे लगाए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई। वो अपनी जगह पे मैंडेट हर हुकूमत में हमने देखा है। नवाज शरीफ का मैंडेट जो है वो 2013 में उसको हुकूमत दी गई, फिर आखिरी साल जो 4 साल उसने हुकूमत की 2013 में, फिर शाहिद हक़ान अब्बासी को कैसे लाया गया, उसको कैसे नाअहल किया गया, उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई, पूरे पाकिस्तान ने देखा। उस टाइम पे भी जजों का रोल था, इस टाइम पे भी जजेस मुकम्मल कंट्रोल है। 2018 में इमरान खान को RDS बैठा के कैसे अक्सरियत दी गई। अब जो है दोबारा जो है 2024 में एक मुकम्मल डिफरेंट टाइप तजुर्बे किए गए और फॉर्म 47, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हर जगह पे आपको वोट तो नहीं डाल सकती ना, कंट्रोल कर सकती है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन नहीं था कि इतना मारपीट के बाद, इतनी गिरफ्तारियों के बाद, इमरान खान के जेल में होने के बाद, इतनी सजाएं होने के बाद, उनके लोग जो है, जो मेन लीडरशिप है वो जेलों में है, जो सेकंड लीडरशिप है वो मफरूर है, तो अननोन पर्सनैलिटीज मैदान में आ गई है। तो कैसे ये इलेक्शन जीत पाएंगे? इन्होंने बहरहाल 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है वो बड़ी मार्जिन से जीत लिया। इसलिए जो है वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनाई गई। तो जब तक आपकी कबूलियत नहीं होती, आपकी मकबूलियत से कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में इमरान खान को अब जिस अंदाज में उसको मकबूल मजीद किया जा रहा है जेल में रख के, और जिस अंदाज में केसेस बनाए जा रहे हैं, तो उससे उसकी पॉपुलरिटी में मजीद इजाफा होता है। अब तहरीक इंसाफ, ये मौजूदा हुकूमत जो है, ये इमरान खान की पॉपुलरिटी कम भी नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे ख्याल में जितने भी तरक्याती काम अगर ये कर लें, होना तो ये चाहिए था कि तरक्याती काम करने के बाद ये हुकूमत पॉपुलर हो जाती, इमरान खान की पॉपुलरिटी में कमी आती। मगर पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप का पता नहीं कैसा माहौल है। यहाँ पे जो है इमरान खान की पॉपुलरिटी मजीद बढ़ रही है। ग्राउंड रियलिटी को अगर आप देखें तो हर बंदा इमरान खान की ही बात करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अवाम में और इदारों में एक गैप आ गया है, जिसकी बड़ी वजह हम बार बार बता चुके हैं कि जितने भी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमतों में लोगों को लेके आए हैं, नवाज शरीफ को, बेनज़ीर भुट्टो को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, जितने भी माजी की हुकूमतें हैं और जिनको इक़्तिदार दिया गया है, तो इस्टेब्लिशमेंट उनके सर पे हाथ रखती थी। वो कैसे हाथ रखती थी? इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक पैमाना होता है। वो जैसे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने वोट नहीं डालना होता, उन्होंने देखना है कि कौन सी पार्टी जो है पॉपुलर है अवाम में, उनके सर पे हाथ रखे, एडवांस में उनके सर पे हाथ रख लेती थी और उनको बता दिया जाता था कि आपकी पॉपुलरिटी है, आपके साथ हम हैं, आप लगे रहें। तो उस पार्टी को इक़्तिदार में लाया जाता था।
2 دفعہ نواز شریف کو ایسے لایا گیا, 2 دفعہ بے نظیر کو ایسے لایا گیا, ماضی میں اس طرح ہوتا رہا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا اور پاپولر جماعتوں کو چھوڑ کے. ایک پاپولر جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف, چاہے ان کی سوچ ہے وہ ٹھیک ہے, وہ سوچ ان کی غلط ہے, ان کا نظریہ ٹھیک ہے, ان کا نظریہ غلط ہے. عمران خان جو ہے وہ حق پہ کھڑا ہے, وہ ناحق پہ کھڑا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, واٹ ایور جو بھی اس کا طریقہ کار ہے سیاست کا, مگر عوام جو ہے وہ اس بار تحریک انصاف کے ساتھ تھی. اسٹیبلشمنٹ نے ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس سے کیا ہوا کہ ڈینٹ لگا اسٹیبلشمنٹ کو بھی. ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک برابر ڈینٹ لگا ہے, تھوڑی دوریاں پیدا ہوئی ہیں, کیونکہ ایک پاپولر جماعت تو ہے نا. آپ سوچیں کہ ایک جماعت کا کچھ بھی نہیں ہے تو 4-5 کروڑ کا ووٹ اس کا ہے, آپ اس جماعت سے ٹسل لے لیتے ہو تو یہ 4 سے 5 کروڑ سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں؟ اداروں کے خلاف ہی بول رہے ہیں, ملک کے خلاف بول رہے ہیں. اب 4 سے 5 کروڑ عوام کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کوشش کی عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنے, ہم نے کوشش کی اس کو جیل میں ڈالنے کی, ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کیا ہے. ضیاء الحق کے دور میں ہم نے پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا تھا, ان کو کوڑے دیے گئے تھے, پیپلز پارٹی ختم نہیں ہو سکی. حالانکہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی ہے, اب زرداری کی ہاتھ میں پارٹی چلی گئی ہے, اس کے باوجود پارٹی کی جڑیں جو ہیں وہ ہیں سندھ میں ہیں. تو پارٹی کو آپ زبردستی ختم نہیں کر سکتے, ہر وہ کوشش کی گئی. اور ایسی پارٹی کو میرے خیال میں یہ ایک بیوقوفی ہے کہ 4-5-6 کروڑ اس کا ووٹ ہو, آپ اس سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے در پہ لگ جائیں تو یہ آپ اپنے لیے خود ہی کھڈا کھود رہے ہو. تو ایسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک طریقہ ہونا چاہیے. عمران خان اس ٹائم پہ جیل میں ہے, اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی ہے تو اس کو آسانی سے کنٹرول کر سکتی ہے, اس کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک لاہے عمل ضروری نہیں کہ عمران خان کو گورنمنٹ دی جائے, اس کا مینڈیٹ ہے, اس نے الیکشن جیتا ہے 8 فروری کا, کس انداز میں جیتا ہے, کیسے وہ کاغذات جمع کرائے, کیسی مشکلات ہوئی, کیسے اس کو کمپین نہیں کرنی تھی, یہ چھوڑیں یہ چیزیں. اب کوئی ایسا طریقہ کار نکالنا چاہیے تاکہ یہ سیاسی عدم استحکام ملک میں ختم ہو اور میز پہ بیٹھا جا سکے. اور جو پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے, بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, جب تک سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوتا, سارے ایک پیج پہ نہیں ہوتے. اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں یا دیگر آپریشن ہوتے ہیں سیکیورٹی کے, اور اس پہ 4-5 کروڑ کی آبادی کے لوگ جو ہے وہ مخالفت کریں اس کی, اور اپنی افواج کو ان کی شہادتوں کا مذاق اڑائیں, جو ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, دل درد کرتا ہے اس سے. کیونکہ یہ تحریک انصاف کے لوگوں پہ جو ظلم جاتی ہوئی ہے, یہ اس کا بدلہ لینے کا یہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ لگا ہوا ہے. میں حیران ہوں کہ کس انداز میں یہ لوگ اداروں کے خلاف لگے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی والے وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے سوائے عمران خان کو. تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, اس حد تک نہیں جانا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے عمران خان کے دور حکومت میں جنرل باجوہ نے, جنرل فیض نے, جیسے ہی انتخابات ہوئے اس کی 6 ماہ بعد ہی نواز شریف, شہباز شریف سے, خواجہ آصف سے, رانا ثناء اللہ سے, جنرل باجوہ نے, جنرل فیض نے تعلقات استوار کر لیے تھے. تو اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی طور پہ میرے خیال میں وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, مگر کم از کم کسی بھی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک سائڈ پہ مکمل کھڑا نہیں ہونا چاہیے. کوئی تھوڑے بہت تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ ملک کے حالات جو ہے وہ سٹیبل ہو سکے, سیاسی عدم استحکام کی فضا ختم ہو سکے اور ایک راستہ نکل سکے اور ملک آگے جائے. اب ہم ایک دور میں پھنس گئے, ایک بڑی آبادی جن کے ووٹر جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی تقریباً 90% ہے, وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف شرنگیزی پھیلا رہے ہیں اور ڈسون کر دیا عادل لاجا جیسے لوگوں کو, مہدی حسن جیسے لوگوں کو, سلمان کو, ایسے لوگوں کو ڈسون کرنا چاہیے تحریک انصاف کو, کیونکہ وہ اداروں کو ڈائریکٹلی اس کو ہٹ کر رہے ہیں, جس سے نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے. اور ایکس پہ پابندی لگانے سے, سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے سے میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ تحریک انصاف کے جو باہر بیٹھے لوگ ہیں, جو 90% مختلف ممالک میں, وہ اداروں کے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں جس طرح جنرل فیض نے اور جنرل باجوہ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ نکالا تھا. باقاعدہ شہباز شریف حکومت کرتے جائیں اور ان کو اعتماد میں لے کے جائیں کہ آگے جو ہے 27 میں, 28 میں, 26 میں واٹ ایور جو بھی قومی حکومت بنے گی, انتخابات ہوں گے, ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, اس کے مطابق ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے.
ناظرین پختونخوا میں ویسے بھی دہشت گردی چل رہی ہے اور صوبے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی اضلاع میں اسپیشلی دہشت گردوں نے ڈیرے ڈال دیے، روزانہ کے حساب سے ان کی وارداتیں ہو رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہیں، ان کو بھی کافی کامیابیاں مل رہی ہیں اور ہر آپریشن میں روزانہ کے حساب سے تواتر سے بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ بڑے سینئر رہنما کلدن تنظیموں کے، ٹی ٹی پی کے، حافظ گل بہادر گروپ کے، جماعت الحرار کے، لشکر اسلامی کے، وہ ہلاک کیے گئے ہیں مختلف آپریشنز میں۔ سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو کلدن تنظیمیں ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں، مگر اس ٹائم پہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو اور اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اسپیشلی صوبائی حکومت کے پی کی، جن کا ریڈ جنوبی اضلاع میں رات کے ٹائم نہیں ہوتا، ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اداروں کے ساتھ تاکہ یہ صوبہ دہشت گردی سے نکل سکے۔ ناظرین جو تیسری اہم خبر ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان کے مابین ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بڑی تلخیاں تھیں اور یہ دوسری بار ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ ایک انکشاف انہوں نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان جو یہودی ایجنٹ ہے وہ ہمارا ایک سیاسی نعرہ ہے۔ یہ بھی حیران کن تھا کہ ایک اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم اس حد تک چلے گئے ہیں۔ اس طرح عمران خان اس کو ڈیزل کہتے تھے، کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کوئی الزام تھا نہیں۔ ڈیزل کا ایک انصار عباسی جو سینئر رپورٹر ہیں جیو نیوز کے، جنگ گروپ کے، انہوں نے ایک خبر دی تھی اس ٹائم پہ، اور پیٹرول کے پرمٹ کے حوالے سے خواجہ آصف نے یہ الزامات لگائے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کرپشن کا کوئی بڑا کیس ہے نہیں، انہوں نے کوئی کرپشن میرے خیال میں انہوں نے کی نہیں ہے، خود بھی ایک بڑے عالم ہے، ان کی پارٹی میں ان کے سیاسی جو ان کا نظریہ ہے اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ ہر جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر حکومت میں وہ حصہ بنتے ہیں، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے۔ البتہ سیاست میں اس حد تک دور چلے گئے تھے تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بڑا گند اچھالا، اور اب آگے جا کے دونوں کو عقل آئی ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی قربتیں بڑھا رہے ہیں اور دوسری بار انکشاف کر رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے خلاف ہم نے جو شدت لے کے آئی تھی سیاست میں اس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری غلطی تھی، ایک غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ہم شدت سے اختلاف میں شدت لے کے آئے تھے، اور یہ شدت سیاست میں ہونی نہیں چاہیے، اور ہم اس کو اب جو ہے رائے راست پہ لا رہے ہیں۔ مطلب بیٹھنے کے لیے تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بیٹھنے کو تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ناظرین، عمران خان کے دور میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، مطلب مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو کھڑا کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا سہارا چاہیے تھا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ٹائم پرووائڈ کیا، فراہم کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ملک کے واحد ایسی شخصیت ہیں اس ٹائم پہ کہ وہ ملک کے کسی بھی کونے میں اگر اعلان کر دے تو 4 سے 5 لاکھ لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں، یہ ان کی بڑی خوبی ہے۔ یہ خوبی مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کے دور میں یاد تھی، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا تھا، اور جتنے بھی جلسے پی ڈی ایم کے ہوا کرتے تھے، آپ بلیو کریں، جتنے بھی جلسے پی ڈی ایم میں ہوا کرتے تھے اس میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن 95% تھے، کیونکہ تحریک انصاف جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے نہیں نکل رہے تھے، جس طرح اب پی ٹی آئی کے لوگ پنجاب میں نہیں نکل رہے، اسی طرح اس ٹائم پہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے لوگ باہر نہیں نکلتے تھے، اور پیپلز پارٹی بھی مکمل طور پہ بیٹھ گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں جان ڈالی، اور جو جلسے ہوا کرتے تھے اس میں ایک کنسیپٹ تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو، اس میں یہ کیا گیا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ تو جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ہے، پورے لوگ وہی ہیں، تو جھنڈے اور کیپ بنا کے، ٹوپیاں بنا کے، مختلف اپنے ہی جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو پہنا کے، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے اور دیگر جماعتوں کے، تاکہ یہ جلسے پی ڈی ایم کے لگے کہ یہ پوری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے، پی ڈی ایم کی مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کو اٹھایا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ مقام اسٹیبلشمنٹ نے فراہم نہیں کیا جو مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی، پیپلز پارٹی کو حکومت دی گئی، کس انداز میں دی گئی، کتنی سیٹیں جیتی، وہ سارا پاکستان نے دیکھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے ناراض ہیں کہ آپ نے اکاموڈیٹ کیا ہے مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، ہمیں کیوں چھوڑ دیا ہے، ہمیں بیچ مندار میں چھوڑ دیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی خفگی
درست ہے، کیونکہ باقی پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں تھیں ان کو حکومت میں لایا گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس سے باہر رکھا گیا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے تعلقات حکومت سے بھی ہیں اور تحریک انصاف سے بھی ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ مل کے جدوجہد کرتے ہیں تو یہ حکومت ایک ماہ بھی سسٹین نہیں کر پائی، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بار بار شہباز شریف، نواز شریف، زرداری صاحب، بلاول بھٹو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، تو انہوں نے پی ڈی ایم کی اپوزیشن میں دیکھا ہے کہ سٹرینتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کتنی ہے۔ پورے پنجاب میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک سیٹ نہیں ہے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب پنجاب کے کسی بھی شہر میں اگر 24 گھنٹے پہلے اعلان کر دے تو وہ 2 سے 3 لاکھ لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ کون سے ہیں جو اکٹھے کر سکتے ہیں اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، بس وہ لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں جو طاقت ان کے پاس ہے، اسٹیٹ پاور پورے پاکستان میں کہیں بھی، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب کے رورل ایریا میں، مین وسطی پنجاب میں، جہاں بھی آپ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب لاکھوں لوگوں کو 24 گھنٹے میں اکٹھے کر سکتے ہیں۔ تو حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب اکٹھے نہ ہوں، ان کی حکومت، ان کی جو الائنس ہے ان کا نہ بنے، اور اس میں دیری لگ رہی ہے کیونکہ بڑا ٹائم لگے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کو تحریک انصاف کو نزدیک آنے میں۔ اب کافی حد تک انہوں نے مسائل کو حل کر لیا ہے، مگر پھر بھی جب تک آپ ایک طرف پی ٹی آئی نے چکزے کو آگے کیا ہوا ہے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدارت دینی پڑے گی نئے الائنس کے لیے اور ان کے ساتھ کھل کے بات کرنی پڑے گی۔ وہ ایسے نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا ہلکا لے رہے ہیں۔ وہ ایک سینئر پولیٹیشن ہے، سیزنل پولیٹیشن ہے، دور اندیش ہے، ان کی سوچ بہت دور تک کام کرتی ہے، یہ بچے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب تک وہ تحریک انصاف کے عمران خان سے کوئی اہم میسج ان کے لیے نہیں آتا اور ان کو خاص بندہ نہیں دیا جاتا یا ان کے اپنے بندے عمران خان سے ملاقات نہیں کرتے، مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی بھی اسٹیٹ پاور میں، مطلب عوام میں جلسے جلوس میں وہ تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے، اور حکومت چاہتی بھی یہی ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ مل کے اپوزیشن کرے، الائنس بنائے اور روڈوں پہ نکل آئے تو اس حکومت کو لالے پڑ جائیں گے۔ ملک میں ویسے بھی سیاست میں استحکام ہے، ایک صوبے میں دہشت گردی ہے، دوسرے صوبے میں دہشت گردی ہے، اور بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے۔ ملک میں سیاست میں استحکام اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ایک بڑی پاپولر جماعت جو ہے وہ مکمل جو ہے ایجیٹیشن کے لیے لگی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بیانات آ رہے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ دیکھیں، تحریک انصاف کا رویہ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی دوسرے ملک کا باشندہ ہو یا دشمن ملک کے لوگ ہوں وہ بول رہے ہوں۔ ہم اپنے لوگوں کو اتنا دور لے کے گئے ہیں، اتنا نہیں لے کے جانا چاہیے تھا۔ ماضی میں ہم نے مسلم لیگ نون کی بھی دیکھی ہے کہ کس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کو۔ تو ان کو اتنا دور نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی ان کو دھکیلنا چاہیے تاکہ پھر واپس آنے میں ان کی مشکلات ہوں۔ کل ناظرین اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔